جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ولاگ ہے وہ دو چیزوں کے اوپر، دو موضوعات پہ ہے۔ ایک تو جسٹس بندیال جو ہیں ان کے جانے میں 10 دن رہ گئے ہیں، اور یہ جو 10 دن ہیں اس میں کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں، جس میں کہ ایک انتخابات کے انعقاد جو کہ 90 دن کے اندر ہے وہ بھی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور کون سے اہم معاملے ہیں جن کے اوپر جاتے جاتے وہ فیصلہ دیں گے۔ اور آج بھی انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ ریٹائرمنٹ ان کی قریب ہے اور اس سے پہلے ان کو کچھ فیصلے دینے ہیں۔ ابھی فلم باقی ہے، ٹریلر ابھی آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، مگر فلم ابھی اس کے اندر باقی ہے، تو وہ ہم تھوڑی سی آپ کو اس کی جھلکیاں دکھانے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا ایک بہت اہم معاملہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی سے جڑا ہوا، جس میں کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ ان سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، اور ان کے مطالبے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہیں۔ یہ دونوں معاملات جو ہیں اس کے اوپر، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ اس معاملے کے اوپر نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا بیانیہ اگلا جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے وہ تیار کر سکتے ہیں، وہ بہت اہم ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جسٹس بندیال جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، وہ 16 تاریخ کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ 17 ستمبر کو قاضی فائز عیسیٰ انشاءاللہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے، اور یہ پرفارمنس کی بات ہوتی ہے نا، چونکہ سب سے بڑا ادارہ ہے اور پرفارمنس کی بھی بہت بات کی جاتی ہے، تو یہ آپ کو بتا دیں کہ جو بندیال صاحب کے جاتے جاتے سپریم کورٹ کے اندر جو معاملات ہیں اور ان کے مقدمات ہیں اس کے اندر، ان کے اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے زیر التوا کیسز کا۔ ظاہر ہے انفارچونیٹلی ہماری عدالتیں جو ہیں وہ سیاسی مقدمات سنتی ہیں، عوامی مقدمات جو عام لوگوں کے مسائل ہیں اس کے اوپر ذرا ان کی تعداد، ان کی جو نظر کرم ہے وہ کم ہوتی ہے، اور خاص کر کے اگر تحریک انصاف کی طرف سے انفارچونیٹلی یا کسی سیاسی جماعت کی طرف سے، چلے میں یوں کہہ دیتی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے اگر یہ کوئی مقدمات جائیں، اور حالیہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی مقدمہ جائے تو اس میں بالکل دیر نہیں لگتی، فوری طور پر ان کی سماعت ہوتی ہے، بینچ بنتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اتنا تیز ترین انصاف انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے، جو کہ اس سے پہلے اتنا بلیٹنٹلی، اتنا کھلے عام، اتنا بالکل واضح جو ہے وہ دیکھنے کو کم ملا ہے۔ تو غیر معمولی اضافہ ہوا ہے سپریم کورٹ کے زیر التوا مقدمات میں۔ سپریم کورٹ کے ایک ماہ کے دوران، پچھلے ایک مہینے یعنی ایک مہینے میں 1579 زیر التوا مقدمات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ یاد رہے کہ جو اس سے پہلے یعنی جو تعداد ہے زیر التوا مقدمات کی وہ 54,965 ہے، اور وہ بڑھ کے 56,544 ہو چکی ہے۔ یہ ڈیٹا شیئر ہوا ہے اور یہ پبلش ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ سپریم کورٹ نے 31 اگست تک زیر التوا مقدمات کی خود رپورٹ جو جاری کی ہے، یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس سپریم کورٹ میں زیر التوا سول جو پٹیشنز ہیں ان کی تعداد 30,578 تک پہنچ گئی ہے۔ زیر التوا جو سول اپیلوں کی تعداد ہے وہ 9,875 تک ہو گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ میں زیر التوا جو فوجداری درخواستیں ہیں ان کی تعداد 9,384 ہے۔ اسی طرح سے زیر التوا نظر ثانی کی تعداد جو ہے وہ 1,653 ہے۔ سپریم کورٹ میں 25 از خود نوٹس جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، اور سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس بھی زیر التوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ریفرنس کس کا ہے، یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ایک درخواست گئی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلات بڑی دلچسپ ہیں، اور وہ اس کے اوپر ایک انکوائری جج جو ہے وہ موجود ہے اس کے حوالے سے، اور یہ التوا جو ہے اس حوالے سے ہے۔ اچھا، اب آپ کو ہم بتا دیں کہ جو ججمنٹس چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے دینی ہے، اس سے آپ کو، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں نے جاتے جاتے ان پہ جو ہے وہ فیصلے دینے ہیں۔ ان کا تعلق عام لوگوں کے مسائل اور ان سے نہیں ہے۔ جو ججمنٹس وہ کہہ رہے ہیں جو کہ جن کے اوپر انہوں نے دینی ہے، ان میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس ہے، جو کہ کیس اور گورنمنٹس آبجیکشن ان بندیال صاحب جو تھا، اور اعجاز الاحسن صاحب اور منیب صاحب کے اوپر جو تھا 5 رکنی یہ بینچ تھا جو کہ اس معاملے کو سن رہا تھا، ان کے اوپر جو اعتراض تھا آڈیو لیکس انکوائری کے حوالے سے،
وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے۔ اسی طرح سے نیب امینڈمنٹس جو قانون ہے اس کے حوالے سے بھی پنجاب الیکشن ریویو، اس کی ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے، جو الیکشن کے بارے میں 14 مئی کی کہا گیا تھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی یہ 14 مئی کا فیصلہ۔ آپ کو یاد ہوگا منیب اختر صاحب نے کہا تھا کہ 14 مئی 2023 کو ہی الیکشنز ہوں گے، جو گزری ہوئی ڈیٹ ہے اس کو انہوں نے کہا تھا۔ تو اب اس کا بڑا دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس فیصلے کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، کیا کسی پہ کوئی کنٹیمپٹ تو نہیں لگائیں گے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر جو بندیال صاحب کے پاس اسپیشل اور جو لارجر بینچز کے پاس کیسز ہیں، اس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پینڈنگ بیفور 8 ممبرز بینچ ہے، جو کہ اس وقت پینڈنگ ہے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے، اور بار بار منصور علی شاہ صاحب جو ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ سنائیں۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ الیکشن آن دا سیم ڈے، یعنی ایک ملک میں ایک ہی وقت میں جو ہے وہ الیکشنز کا انعقاد، اس کے حوالے سے بھی 3 رکنی بینچ ہے جس کا کہ فیصلہ، جس میں کہ منیب صاحب ہیں، جسٹس منیب ہیں، اعجاز الاحسن صاحب ہیں اور بندیال صاحب ہیں، یہ پینڈنگ ہے۔ آڈیو لیکس اس ہفتے یعنی کہ توقع ہے کہ اس پہ بھی کچھ آ جائے گا۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن، یہ بھی اس کے اندر بھی جو 5 رکنی یہ بینچ ہے جس کے اوپر آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا معاملہ، جو کہ ہم بتا رہے تھے کہ آپ کو یہ بھی آ سکتا ہے۔ سویلینس ٹرائل ان ملٹری کورٹس کیس پینڈنگ بیفور 7 ممبرز، 7 میں رکنی جو تھا ان کے اوپر بھی سویلینس کا جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹ میں، یاد ہوگا اس میں چیئرمین تحریک انصاف کی پلی ہے، نیب کے معاملے کے اوپر بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پلی ہے، اور اسی طرح سے عرش شریف کیس پینڈنگ ان 5 ممبرز بینچ ہیڈڈ بائی بندیال، یہ بھی 5 رکنی بینچ جو کہ عرش شریف کے قتل کے حوالے سے جو معاملہ سن رہا ہے بندیال صاحب کی عدالت سن رہی ہے، یہ اس کے اوپر بھی جو ہے یہ کیس جو ہے وہ سنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کافی امپورٹنٹ کیسز ہیں جو کہ بندیال صاحب کے جانے کے بعد بھی جن کا ارتعاش رہے گا، اور اگر کوئی فیصلے آ گئے، اور مطلب اس میں کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے، لیکن جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ بھونچال آئے گا پاکستان کی سیاست میں آنے کا امکان ہے۔ میں امکان کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیٹیل فیصلے ہوں گے، جس شارٹ اینڈ سویٹ فیصلے، وہ کتنے سویٹ ہوں گے اور کتنے شارٹ ہوں گے، کس کے لیے، یہ بہت اہم ہوگا جاننا۔ اچھا، دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ اب کہا جا رہا ہے کہ 15 اکتوبر یا اکتوبر کے وسط میں جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ایک فیصلہ جو کہ 90 دن کے اندر انتخابات کا ہے وہ بھی پینڈنگ ہے، اور اگر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کو کروانے پڑیں گے، اور یہ بنتی ہے کوئی تقریباً کوئی، خیر ممکن تو کچھ بھی ہے، اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت، لیکن امکان اس لیے کم ہے کیونکہ حلقہ بندیوں کا معاملہ بہت اہم ہے۔ آئین کے مطابق 90 دنوں میں ہی ہونی چاہیے، لیکن اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن اپیل بھی کرے گا، دیگر معاملات بھی جائیں گے، جس کے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر اپیل میں بھی چلے گئے اور فیصلہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ 90 دن میں کرائیں، اور اپیل میں جاتی ہے حکومت یا الیکشن کمیشن، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھنا پڑے گا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تو بائی دا بک چلتے ہیں، وہ تو آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو آئین کے مطابق پھر 90 دن ہی ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ امکان ہو کہ الیکشن کمیشن کو اسپیشل ایفرٹس کرنے پڑے اور حلقہ بندیوں کا جو کام ہے اس کو مکمل کر کے اس پہ اعتراضات کو جو ہے وہ نمٹایا جائے اور الیکشنز کروائے جائیں، مگر یہ کافی ایک ٹرکی معاملہ ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے کے اوپر کیا معاملات ہوں گے۔ اس صورت میں نواز شریف صاحب اگر اکتوبر میں آ رہے ہیں، اور جو کہ سنا ہے کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ آئیں اور لاہور میں اگر آپ لینڈ کرتے ہیں آپ جیل جائیں اور آپ وہاں پہ رکیں۔ دوسری طرف یہ بھی بیانیہ یا یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ گرفتار ہوں گے، عمران خان صاحب جیل میں آلریڈی ہیں، اگر نواز شریف صاحب خود کو سرنڈر کرتے ہیں تو ایک میسج جائے گا کہ بھئی ہم نے تو خود قانون کے تحت اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اور ایک نیریٹو ان کو بنانے میں آسانی ہوگی، اور اس طرح پلڑے کے دونوں جو ترازو کے پلڑے ہیں وہ بھی برابر ہوں گے، اور لیول پلینگ فیلڈ کا بھی ایک جو معاملہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اس معاملے کے اوپر پی ایم ایل این کے اندر کافی ہچکچاہٹ ہے کہ کیا اگر گرفتاری ہو جاتی ہے اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے تو اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ ان کی ضمانت بھی ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے
کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اب اس بات کے اوپر بہت کھل کے سامنے آنے والی ہے یا آ سکتی ہے کہ جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں پی ایم ایل این کے کہ جو انتخابات ہیں اس کے اندر جو بیانیہ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رکھا جائے. مثلا وہ بیانیہ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جی معافی کا مطالبہ رکھا جائے کہ جو اس ملک کو یہاں پہ لانے کے ذمہ دار ہیں وہ جو ہے وہ معافی مانگیں یا پھر ان کو سزا دی جائے. مثلا ثاقب نثار صاحب جو ہے سابق چیف جسٹس اور اسی طرح سے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق ISI چیف جنرل فیض، ان تینوں کے حوالے سے ایک پریشر بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے. اور یہ پریشر بلڈ اپ کرتے کرتے ظاہر ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ بھی جو ہے وہ سامنے آئے گا. تو یہ ایک ہمیں، بلکہ آج ہمارے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ معافی مانگی جائے ان کرداروں کی طرف سے جنہوں نے اس پورے جو جسے کہنا چاہیے ایک 2017 کے بعد سے ڈی اسٹیبلائز کیا ہے پاکستان کو. تو یہ ایک نون لیگ اس معاملے کے اوپر لگتا ہے کہ اپنا ایک کیس بلڈ اپ کرنا چاہتی ہے اور بیانیہ تیار کرنا چاہتی ہے کہ جو بھی ہے اس میں پہلے اس طرح کے معاملات نہیں تھے لیکن اب جو ہے وہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ جس میں پاکستان کو اسی سارے جو ایک ارینجمنٹ تھی یا ہائبریڈ رجیم تھی اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اچھا، کل ہم نے آپ سے ایک ذکر کیا تھا کہ کچھ کارروائیاں تیز ہوئی ہیں اور کارروائیاں تیز اور بھی ہونی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس کی ایک ابتدا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف حوالوں سے ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اسمگلنگ ولگنگ کا تو ہم سن ہی رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی گھیرا تنگ کیا گیا ہے. اسمگلرز کے اوپر ڈالر کی قیمت بھی نیچے آنا شروع ہوئی ہے. یہ سب جو ہے نا اس کے اوپر ہوتی ہے بات، لیکن اصل معاملہ یہ کہ آپ کا آؤٹ کم کیا ہے، آپ کا آؤٹ پٹ کیا ہے، یعنی آپ نتائج کیا دیتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں، کیا سامنے رزلٹ کیا دکھاتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بہت سارے فیصلے بھی ہوتے رہے، میڈیا بھی سب کچھ دکھاتا رہا، لیکن اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلا. تو کیا اس کو نتیجہ خیز بنایا جائے گا، یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. تو اب اگلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ آج 8 تاریخ کو صدر صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایک طرح سے کیئر ٹیکر اس میں آ جائیں گے، وہ معاملہ ہوگا. اور 16 تاریخ کو چیف جسٹس صاحب اپنے گھر چلے جائیں گے. تو توقعات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ چیزیں جو ہیں اس کے بعد آئین اور قانون کے مطابق جو ہیں وہ جگہ لیں گی. بہرحال یہ سب معاملات ابھی ہونے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے اور کیا خبریں آتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.